نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، اور جمع تین اور تین سے زائد کو۔ مذکر نر کو کہتے ہیں اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ حاضر جس سے بات ہو رہی ہو، جو سامنے موجود ہو، اسے حاضر یا مخاطب کہتے ہیں۔ متکلم بات کرنے والے کو، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے، جو مجلس میں موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں بات ہو، اس کو غائب کہتے ہیں۔ مصدر، جامد، مشتق، ان کو آپ نے اس ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ کتاب میں تو سب سے پہلے مصدر ہے، پھر مشتق ہے، پھر جامد ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے پڑھنا ہے جامد کو۔ جامد وہ اسم یا فعل ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اسم یا فعل بنے۔ جیسے مثلا ہمارے نام ہیں، اب میرا نام نور محمد، تو کوئی کہے کہ جی نور محمد کا لفظ کس سے بنا؟ بھئی یہ نام ہے اور نام اسی طرح رکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، مثلا رجل، مرد کو کہتے ہیں، بھئی رجل کا لفظ کس سے بنا؟ یہ نام ہے اور چیزوں کے نام، اشخاص کے نام، جگہ کے نام جو ہوتے ہیں وہ کسی سے لے کے نہیں بنائے جاتے، بلکہ اسی طرح رکھ دیے جاتے ہیں۔ کسی علاقے کا نام، کسی شخص کا نام۔ تو جامد وہ اسم یا فعل ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو، نہ اس سے کوئی بنے، جیسے رجل اور لیسا۔ پھر مصدر وہ اسم ہے کہ جس سے، جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے اسم یا فعل بنائے جاتے ہیں۔ جیسے اردو میں مثلا ہم مصدر کو پڑھتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، کھیلنا، کودنا، پڑھنا، لکھنا، یہ سارے مصادر ہیں۔ اردو میں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ تو اب لکھنا یہ مصدر ہے، اس سے آگے بہت سارے اسم اور فعل بنتے ہیں۔ مثلا لکھائی، یہ اسی لکھنا سے بنا، وہ لکھتا ہے، یہ لکھنا سے بنا، وہ لکھتی ہے، تم لکھو گے، میں لکھتا ہوں، وہ لکھ رہا ہے۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ اسی لکھنا سے بنے۔ تو مصدر وہ اسم ہے جس سے اسماء یا افعال بنائے جائیں، اور مشتق وہ اسم اور فعل ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے نصارہ اور ناصر۔ تو النصر یا الضرب یہ مصدر ہے، اور مشتق جو ہے مصدر سے جو اسم یا فعل بنتا ہے وہ نصارہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، النصر سے بنائے۔ ناصر اسم فاعل کا صیغہ ہے، مدد کرنے والا، یہ بھی مصدر سے بنا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مصدر میمی۔ مصدر میمی وہ مصدر ہوتا ہے جس کے شروع میں میم زائد ہو، جیسے مرجع۔ اب النصر یہ بھی مصدر ہے، الضرب یہ بھی مصدر ہے، لیکن مصدر میمی وہ مصدر ہوتا ہے جس کے شروع میں میم زائد ہو، جیسے مرجع کا لفظ ہے۔